اللہ الرحمن الرحیم وہنا فرق آخر وهو أن أيا لا يتناول إلا الواحد المنكر ففي الأول أي في قوله أي عبيدي ضربك فهو حر لما كان عتقه أي عتق الواحد المنكر معلقا بضربه مع قطع النظر عن الغير فيعتق كل واحد باعتبار أنه منفرد فحينئذ لا تبطل الوحدة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام کے الفاظ ان میں آٹھواں ہے ایون. یہ نکرہ ہے جی اور صفت کی وجہ سے عام ہو جاتا ہے. تو آگے اس کی دو مثالیں دی ہیں کہ ایک میں چونکہ ضرب کی نسبت ایون کی طرف ہے لہذا عام ہو گیا، دوسرے میں ضرب کی نسبت مخاطب کی طرف ہے لہذا وہ ایک فرد ہو گیا. دھیان کرنا. فرق ثانی بین ایو عبیدی ضرباکات و ضربتہو میں یہاں ایک فرق اور بھی ہے، یہ خود علامہ ہے، اس میں منفرد ہیں، آپ بیان کرتے ہیں. یہاں ایک اور فرق ہے، دھیان کرنا جی. وہ فرق یہ ہے کہ ایون جو ہے نا یہ نہیں شامل ہوتا مگر واحد منکر کو، کوئی ایک فرد. کیا؟ جون سا کوئی ایک، اس کو شامل ہے. اب چونکہ یہ ایک کو شامل ہے، واحد منکر کو، معین کو نہیں. اب ذرا غور کرنا. پس اول میں یعنی مولا کے قول میں کہ ایو عبیدی ضربا کا فہو حر، جون سا میرا غلام تجھے مارے گا پس وہ حر ہے. دھیان کرنا. جب کہ ہے اتق اس کا یعنی واحد منکر کا اتق، ان میں سے کوئی ایک، کسی ایک کا اتق معلق ہو گیا ہے مخاطب کو مارنے کے ساتھ، مخاطب کو باوجود قطع نظر کے غیر سے. اب ہر ایک دوسرے سے قطع نظر، ہر ایک کا اتق معلق ہے کس پر؟ مخاطب کو. تو پس آزاد ہو جائے گا ہر ایک اس اعتبار سے کہ وہ اکیلا ہے. اس نے جب مارا تو اس نے کہا میں تو مجھے نہیں پتا تو دوسرا کون ہے، مجھے حکم تھا اس کو مار، تو آزاد ہے، میں نے مارا، آزاد ہو گیا. یہ وجہ ہے کہ سارے آزاد ہوں گے جی. لہذا اس وقت وحدت باطل نہیں ہوگی، وحدت بھی ہے سارے، اس لیے کہ ہر ایک نے مارا ہے، وہ ہر ایک اکیلا ہے، وہ واحد منکر ہے قطع نظر دوسرے سے، تو لہذا سارے آزاد ہو گئے. کیا کہ جی اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک دوسرا فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایون نہیں شامل ہوتا مگر واحد منکر کو. لہٰذا پہلی صورت میں یعنی مصنف کے قول مولا کے قول ایو عبیدی ضربک فہو حر میں جبکہ ہے اتق واحد منکر کا معلق اس کے مارنے کے ساتھ مخاطب کو باوجود قطع نظر کے غیر سے، ہر ایک واحد منکر ہے، اس کا اتق معلق ہے، تو آزاد ہو جائے گا ہر ایک اس اعتبار سے کہ وہ منفرد ہے. لہذا اس وقت باطل نہیں ہوئی. ولم یثبت هذا عتق كل واحد فليس البعض اولى بالبعض يقتل والكلام بالكلية. اچھا اگر اس صورت میں سب کا اتق ثابت نہ ہو، سب کا بلکہ بعض کا ثابت ہو تو بعض سے اولا تو نہیں ہے، بعض اب سب کا بھی ثابت نہ ہو، بعض سے اولا نہیں، پھر کسی کا بھی نہ ہو، تو یہ کلام بالکل یا باطل ہو جائے گا. کلام جو مولا نے بولی ہے، انہوں نے مارا بھی ہے، تو پھر آزاد کوئی بھی نہ ہوا تو یہ کلام بالکل باطل ہوگی. تو چونکہ بعض سے اولا نہیں ہے کہ جی فلانے نے مارا وہ آزاد ہے، یہ نہیں ہے.
جب اولا نہیں ہے چونکہ ہر منکر سب داخل ہے اس میں تو لہٰذا اب سارے آزاد ہو جائیں گے. کیا کہ جی اور اگر نہ ثابت ہو یہ یعنی ہر ایک کا ایک بلکہ بعض کا ہو اور بعض جو ہے وہ اولا تو پھر بعض سے تو اولا تو نہیں ہے نا کہ یہ کیوں آزاد ہوں وہ آزاد نہ ہوں, کیا وجہ ہے؟ تو باطل ہو جائے گی اس وقت کلام بالکل ہی جائے. آگے سمجھ. وفی الثانی ثانی وهو قول ای عبیدی ضربتہ یثبت ایو بھی ٹھیک ہے نا, وہ ہو جو ہے پہ ایو بھی دی ای عبیدی ضربتہ یثبت الواحد ويتخير فيه الفاعل اذ هنا يمكن التخيير من الفاعل المخاطب بخلاف الافعل. اور مولا کا قول کہ جون سا میرا غلام تو مارے اس کو, جون سا میرا غلام تو مارے اس کو. اب چونکہ مارنے والا مخاطب ہے وہ ایک ہے تو ثابت ہو جائے گا واحد. اب صرف ایک ثابت ہوگا, سارے نہیں ہوں گے. اور اختیار اس میں فاعل کو ہے, کون؟ جو مخاطب ہے, جس کو مرضی مارے, کیونکہ یہاں ممکن ہے تخییر فاعل مخاطب کی طرف سے. پہلی صورت میں فاعل مخاطب جو ہے وہ اس کی تخییر نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے جنہیں مینو اینا بچو او بندہ مارے اے نہ مارے, وہ نہیں کہہ سکتا چونکہ ضرب کی نسبت مخاطب کی طرف ہے ہی نہیں ہے. ہاں جی کیا کہ جی اور دوسری صورت میں اور وہ مولا کا قول ہے ایو عبیدی ضربتہ, اس میں واحد ثابت ہو جائے گا اور اختیار ہوگا واحد اس لیے کہ اس میں مخاطب نہیں مارنا ہے کہ تو جس کو مارے, تب ایک ہی ہوگا جس کو نہیں جس کو مارے جس کو, تب جس کو ایک ہی ہے جی. اور اختیار ہوگا ان طالب علم یہ علماء فارغ ہوئے ان میں سے تم جس کو پسند کرو میں تمہیں دیتا ہوں. تب جس کو سے مراد سارے نہیں ہیں, نہیں سمجھے کہ یہ اتنے بندے فارغ ہوئے ہیں, تم ان سے جس کو پسند کرو میں تمہیں دیتا ہوں. تو کیا مراد ہوگا مولک کاشف؟ ایک کے زیادہ ایک. تو یہ مطلب ہے جی کہ میرے غلاموں میں سے جس کو تو مارے وہ آزاد ہے. تو کتنے؟ سمجھو نا یار. اچھا بس. اور یہاں فرق آخر ہے, فرق سنیں ایشا بس او ویکھے نا او آشا نمبر 7 تے جی. خلاصہ یہ ہے کہ ضروری ہے ایون میں محافظت علل اور تفرد جتنی ممکن ہو, اس لیے کہ ایون واحد کے لیے اصل وضع میں اور تفرد یا حکم میں ہے اور وہی تک ہے ہمارے قول ایو بیدی داربا کا فور, اور بہرحال یا اس میں کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ حکم اور وہ ضرب ہے. مثال مذکور میں اول میں سنیں جی, اگر ہم قول کریں عموم کا جی تو منتفی ہو جائے گا تفرد فی الجملہ, اور وہ تفرد ہے شرط میں, اس لیے کہ ہر ایک منفرد ہے ضاربیت میں اور نہیں دخل اس کے غیر کے لیے اس میں, اور یہ نہیں ہے بے اختیار الغیر, ہر ایک نے آپ کی ہے. بہرحال ثانی میں پس اگر ہم عموم کا قول کریں تو باطل ہو جائے گا تفرد بالکل. بہرحال حکم میں اور وہ حریت ہے پس وہ تو ظاہر ہے, اور بہرحال شرط میں وہ مضروبیت ہے پس اسی طرح, اس لیے کہ وہ ضارب کے اختیار کے ساتھ ہوگا تو پس نہ ہوگا مضروب منفرد مستبعد اس میں, پس ممتنع یا عموم ثانی میں برخلاف اول کے. اور یہاں فرق آخر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایون نہیں شامل ہوتا مگر واحد منکر کو کوئی ایک پس اول میں, یعنی مولا کے قول ایو عبیدی ضربک فہو حر میں جب کہ ہے اتک اس کا, یعنی اتک واحد منکر کا کیا ہے, وہ معلق ہے اس واحد منکر کے مارنے کے ساتھ, قطع نظر کرنے کے ساتھ غیر سے, تو پس آزاد ہو جائے گا ہر ایک اس اعتبار سے کہ وہ منفرد ہے, وہ واحد منکر ہے جی. یہ بس اس وقت نہیں باطل ہوگی وحدت کیونکہ ہر ایک واحد منکر ہے, اور اگر نہ ثابت ہو یہ یعنی اتک ہر ایک کا یہ بھی ثابت نہ ہو, اور نہیں بعض اولا بعض سے تو بعض بھی ثابت نہ ہوا تو باطل ہو جائے گی, یعنی کلام بالکل یا افیدہ کوئی نہیں ہے جی. اور ثانی میں اور وہ قول مولا کا ایو عبیدی ضربتہ
ثابت ہو جائے گا ایک، اور اختیار اس میں فاعل کو ہے اور مخاطب کو، کیونکہ یہاں ممکن ہے تخییر فاعل مخاطب کی طرف سے۔ پہلی صورت میں تخییر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو نسبت کن کی طرف مارنے کی، غلاموں کی طرف ہے، تخییر کون کرے گا؟ برخلاف اول کے کہ وہاں تخییر نہیں ہو سکتی۔ شاباش جی۔ اور یہاں فرق آخر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایون نہیں شامل ہوتا مگر واحد منکر کو۔ پس اول میں یعنی مولا کے قول ایو عبیدی ضربا کا فہو حر میں جب یہ ہے اتق اس کا یعنی واحد منکر کا اتق معلق اس کے مارنے کے ساتھ باوجود قطع نظر کرنے کے غیر سے، تو پس آزاد ہو جائے گا ہر ایک اس اعتبار سے کہ وہ منفرد ہے، پس اس وقت نہیں باطل ہوگی وحدت۔ اور اگر نہ ثابت ہو یہ یعنی ہر ایک کا عتق اور نہیں ہے بعد اولا بعض سے، تو باطل ہو جائے گی یعنی کلام بالکلیہ۔ اور ثانی میں اور وہ قول ہے مولا کا ایو عبیدی ضربتہ ثابت ہوگا ایک اور اختیار مخیر ہوگا اس میں فاعل، کیونکہ یہاں ممکن ہے تخییر فاعل مخاطب کی طرف سے برخلاف اول کے۔ نحو ایو ما احاب دوبغا فقط طاہورا هذا نظیر الاول فإن طہارته معلقة بدباغته من غیر ان يكون له فاعل معین يمكن منه التخییر فيدل على العموم۔ اچھا جی، دو مثالیں اور دیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ جیسے جون سا چمڑا، اور مات ویسے نہ لگائی جو نہیں، جون سا چمڑا رنگا گیا پس وہ پاک ہو گیا، متا کھو ایون تیو ماں آ گیا، اوہ کوئی یہ جون سا چمڑا رنگا گیا وہ پاک ہو گیا، آگے سمجھ، جی یہ نظیر ہے اول کی، یہ نظیر ہے اول کیا کیا جی؟ جیسے ایو ما احاب دوبغا فقط طاہورا یعنی جون سا چمڑا رنگا گیا پس تحقیق وہ پاک ہو گیا۔ اب اس میں ذرا غور کرنا، جون سا چمڑا جی، اب جس جانور کا جو ذبح نہیں کیا گیا اس کا چمڑا رنگا گیا تو وہ پاک ہو گیا، سوائے نجس العین کے، یہ سارے اس میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کیونکہ طہارت چمڑے کی معلق ہے اس کی دباغت کے ساتھ، کہ چمڑے کی دباغت ہو گئی تو چمڑا پاک ہو گیا، بغیر اس کے کہ ہو اس کے لیے فاعل فلانا بندہ، یہ تو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ چمڑے کی کیا ہونی چاہیے؟ فاعل معین کوئی نہیں ہے جی، فاعل معین نہیں ہے تاکہ ممکن ہو اس سے تخییر، ان نال جوڑنا ہے۔ فاعل معین ہوتا تو تخییر ہوتی، چونکہ فاعل معین کوئی نہیں ہے لہذا نہیں ہے، لہذا پھر دلالت کرے گا کس پر؟ کہ جون سا بھی چمڑا رنگا گیا وہ، تو چونکہ یہاں تخییر تب ہونی تھی کہ فاعل کوئی معین ہوتا کہ وہ کس چمڑے کو پسند کرتا ہے جی، تو یہاں چونکہ فاعل معین نہیں ہے لہذا یہ عموم ہے۔ اب جو بھی چمڑا رنگا گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی، جیسے ایو ما احاب من دوبغا فقط طاہورا یہ نظیر ہے اول کی، کیونکہ طہارت چمڑے کی معلق ہے اس کی دباغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ ہو اس کے لیے فاعل معین کہ ممکن ہو اس سے تخییر، لہٰذا یہ دلالت کرے گا عموم پر۔ جیسے ایو ما احاب دوبغا فقط طاہورا، ما احاب من دوبغا فقط طاہورا، سنیں جی فقط طاہورا۔ اچھا جی، خیر جی، یہ نظیر ہے اول کی، کیونکہ طہارت احاب کی معلقہ ہے، کیا ہے؟ معلقہ ہے احاب کی دباغت کے ساتھ، بغیر اس کے کہ ہو دباغت کے لیے یا احاب کے لیے فاعل معین تاکہ ممکن ہو سے تخییر، تو پس دلالت کرے گا یہ عموم پر جی۔ جیسے ایو ما احاب دوبغا فقط طاہورا یہ نظیر ہے اول کی، کیونکہ طہارت احاب کی معلقہ ہے اس کے دباغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ ہو اس کے لیے فاعل معین تاکہ ممکن ہو اس سے تخییر، پس دلالت کرے گا عموم پر۔
ونحو قل أي خبز تريد هذا نظير الثاني فإن التخيير من الفاعل المخاطب ممكن هنا فلا يتمكن من عقل كل واحد بل عقل واحد لكن يتخير فيه المخاطب ومثل هذا الكلام للتخيير في العرف. اور جیسے کل ای خبز تریدو، سامنے روٹیاں پڑی ہیں، گندم کی، جو کی، باجرے کی، جوار کی، مکئی کی وغیرہ، جی خشک، چوپڑی، جی مولیاں ڈال کر، مسی، غیر مسی، مختلف روٹیاں پڑی ہیں مثال کے طور پر. تو اسے کہا کھا تو جس جون سی روٹی کا ارادہ کرتا ہے تم، جی جون سی روٹی کا. اب دیکھیں یہ نظیر ثانی کی، یہ کیونکہ اب تخییر فاعل مخاطب سے ممکن ہے یہاں، چونکہ جو نسبت ہے وہ فاعل کی طرف ہے، اب وہ تخییر کر سکتا ہے. تو پس نہیں ممکن ہر ایک کے کھانے سے، جوار، باجرہ، مکئی ساری چاڑ جائیں نہیں. اب یہاں تخییر ہے، جیڑی ایک کھانی ہے تو کھا لا تو باقی چھڑ دے ان دوجہ دینیاں نے. جی وہ نہ معاملہ ہو کہ سالن لینے کے بعد روٹیاں ختم ہو گئی، روٹیاں لینے کے بعد سالن ختم ہو گیا، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو بھئی اب بلکہ عقل واحد، اب ایک روٹی متعین کر لے جو اس نے کھانی ہے جی وہ لے لے جی. سنیں جی، لیکن اختیار اس میں مخاطب کو ہے، متکلم کو نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے کہہ دیا نا کہ ان میں سے جون سی روٹی تو ارادہ کرتا کھا لے، اب جون سی کہہ کر پھر کہنے جی نہیں ہو چکی، یہ ٹھیک نہیں. کہتے یار پہلے کہہ رہے جون سی منو اصل ہے، تو کہتے یہ نہیں تو ٹھیک نہیں ہے جی. سمجھے ہی مثل اس کلام کے تخییر کے لیے ہوتی عرف میں، کس میں کہ نہیں ہوتی تخییر. اے 5 قسم دے شربت پہ نہیں، جیڑا تو پینا چاہنا ہے بچو لے لا. تو مطلب کہ سارے کے ایک. اے 5 جوڑے کپڑے دے نہیں، جیڑا تین پسند ہے لے لا. کی مطلب اب اختیار کس کو ہے؟ عرف میں دیکھیں نا، یہ 10 جوتے پڑے ہیں، تجھے جو پسند ہے لے لے. تو اختیار کس کو ہوگا؟ متکلم کو کہ مخاطب کو؟ عرف کے اندر اختیار کس کو ہے؟ یہ 10 ٹوپیاں پڑی ہیں گرم، ان میں سے جو تجھے پسند ہے لے لے. تو اختیار کس کو ہے؟ اے مطلب ہے جی. کیا کہ جی اور جیسے کل ایام ترید، یہ نظیر ہے ثانی کی، کیونکہ تخییر فاعل مخاطب کی طرف سے یہاں ممکن ہے، لہذا وہ فاعل مخاطب نہیں قدرت رکھتا ہر ایک کے کھانے سے بلکہ صرف ایک کے کھانے سے. لیکن مخیر ہے اس میں مخاطب، اور اس اب جو جون سی مرضی پسند کرے. اور اس کلام کی مثل تخییر کے لیے ہوتی ہے عرف میں. یہ جب یہ کسی کو کہا جائے نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں تجھے اس میں سے جون جس کا تو ارادہ کرتا ہے وہ لے لے، عرف میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں عرف میں ایک، لیکن اختیار کس کو؟ تجھے جو پسند ہے لے لے جی. ہر مال 5 روپے 5 روپے 5 روپے 5 روپے وچوں شاہ ایک شے پسند کر کے لیندی، پھر پٹھان دیتی، کہتا یہ رکھ دے، یہ نہیں وہ لے لو. تو ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ ہر مال 5 روپے، تو ہر مال تو پھر مجھے کہتا ہے یہ نہیں ہے جی. تب اختیار کس کو ہوگا؟ گاہک کو. اور جیسے کل ای خبز تریدو، یہ نظیر ہے ثانی کی، کیونکہ تخییر فاعل مخاطب سے ممکن ہے یہاں، پس نئی قدرت رکھتا ہر ایک کے کھانے سے. اور کھا تو سکتا ہے لیکن یہاں اس جملے میں اس کو اختیار نہیں ہے بلکہ ایک کے کھانے کی، لیکن اختیار اس میں مخاطب کو ہے. اور اس کلام کی مثل تخییر کے لیے ہوتی ہے عرف میں. اور جیسے کل ای خبز ترید، یہ نظیر ہے ثانی کی، کیونکہ تخییر فاعل مخاطب کی طرف سے ممکن ہے یہاں، پس نہیں قدرت رکھتا ہر ایک کے کھانے سے بلکہ ایک کے بسم اللہ کھانے، لیکن مخیر اس میں مخاطب ہے. اور اس کلام کی مثل تخییر کے لیے ہوتی ہے عرف میں. یہ کون آ گیا ہے؟ منها من وهو يقع خاصا كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر إليك فإن المراد بعض مخصوص من المنافقين. صبر بن
اچھا جی، ومنہا عام کے الفاظ میں سے نامہ ہے من. کیا کہ جی؟ عام کے الفاظ میں سے نامہ ہے من. کلمہ من عقلاء کے لیے ہے اور وہ 4 قسم پر ہے. کلمہ من عقلاء کے لیے ہے اور یہ 4 قسم پر ہے. نمبر 1 من واقعہ ہوتا ہے خاص بھی، جی اس سے مراد خاص بھی ہوتا ہے. دوسرے آگے عام آ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، بعض ان میں سے وہ ہیں جو نظر کرتے ہیں آپ کی طرف. یہ پہلا من اور دوسرا من مراد اس سے بعض مخصوص ہے منافقین سے. یہ عام نہیں مراد ہے، خاص منافق تھے. جی گلاں سننیاں پھر باہر جا کے تے گلاں بنانیاں. جی وہ یہ منافقاں دا طریقہ تے گلاں سن کے تے باہر جا کے ہور طرح دسنیاں. جی. اور کلمہ من واقعہ ہوتا ہے خاص، جیسے یہ پہلی قسم ہے. جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور بعض وہ ہیں جو نظر کرتے ہیں آپ کی طرف. اب یہاں من سے مراد بعض مخصوص منافقین ہیں. عام نہیں ہے. جی اور عام کے الفاظ سے نامہ کلمہ من ہے. او من واقعہ ہوتا ہے خاص، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ. کیونکہ مراد بعض مخصوص ہیں منافقین سے، مخصوص من المنافقین ہیں. جی اور عام کے الفاظ میں سے کلمہ من ہے اور وہ واقعہ ہوتا ہے خاص، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ. کیونکہ مراد بعض مخصوص من المنافقین ہیں. وَيَقَعُونَ فِي الْعُقَلَاءِ إِذَا كَانَ لِلشَّرْطِ. صبر. اور واقعہ ہوتا ہے من عام عقلاء میں جب کہ ہو شرط کے لیے. کیا کہ واقعہ ہوتا ہے من عام عقلاء میں جب کہ ہو شرط کے لیے. پھر ایک باری. اور واقعہ ہوتا ہے کلمہ من عام عقلاء میں جب کہ ہو شرط کے لیے. سنیں جی اے شاباش. کلمہ من جو ہے نا، جی یہ شرطیہ بھی ہوتا ہے، جی من استفہامیہ بھی ہوتا ہے. جی من استفہامیہ بھی بولنا پہلا بولنا. من شرطیہ بھی ہوتا ہے اور من استفہامیہ بھی ہوتا ہے. من شرطیہ تے من استفہامیہ عام ہے. جی کون؟ من شرطیہ اور من استفہامیہ عام ہے. من موصولہ بھی ہوتا ہے، جی من موصوفہ بھی ہوتا بھی ہے. ہوتا ہے. اور عشر نمبر ایک عرض کر رہا کہ من موصولہ بھی ہوتا ہے اور من موصوفہ بھی ہوتا ہے. یہ جو من موصولہ اور موصوفہ ہے نا، یہ عام بھی ہوتے ہیں خاص بھی ہوتے ہیں. صلہ عام ہے تو من موصولہ، عام ہے. صلہ خاص ہے تو من موصولہ خاص ہے. صفت عام ہے تو من موصوفہ عام ہے. صفت خاص ہے تو من موصوفہ خاص ہے. تو من کی 4 قسمیں ہو گئی ہیں. کیا بلا؟ شرطیہ، استفہامیہ، موصولہ، موصوفہ. تو جو پہلے 2 ہیں نا، وہ عام ہے. کون؟ شرطیہ اور استفہامیہ. اور دوسرے 2 عام بھی ہوتے ہیں خاص بھی ہوتے ہیں. صلہ اور صفت کو دیکھیں گے. صلہ صفت عام ہے تو من موصولہ من موصوفہ. عام ہے اگر وہ خاص ہیں تو تو یہ خاص ہے. خاص ہیں، کیونکہ وہ صلہ اور صفت پر بند ہو گیا. جی جی اچھا جی. اب نمبر 1 کہ واقعہ ہوتا ہے من عام عقلاء میں جب کہ ہو کس کے لیے. پہلی قسم آ گئی. کیا کہ جی؟ اور واقعہ ہوتا ہے من عام عقلاء میں جب کہ ہو شرط کے لیے. نحو من داخل دار ابی سفیان فهو آمن. آمن. کہ فتح مکہ والے دن جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من داخل دار ابی سفیان فهو آمن. من شرطیہ ہے، جو بھی داخل ہوگا دار ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو بھی داخل ہوگا دار ابو سفیان کو، وہ امن والا ہے. وہ اب من یہ عام ہے. اب یہ کوئی خاص مراد نہیں ہے کہ جو بھی اس کے گھر میں چلا گیا اس کو امن ہے. کیا کہ جی؟ جیسے من داخل دار ابی سفیان فهو آمن.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتح مکہ والے دن کہ جو بھی دار ابی سفیان میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، اس کو امن ہے۔ سنیں جی اے شاباش فَإِن قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِ عِتْقَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُوا عَتَقُوا۔ بس یہ دو فریں بیان ہو رہی ہیں کہ کلمہ بھی جو ہے نا اس میں اختلاف بھی ہے کہ اگر اس نے یہ کہا کسی نے اپنے غلاموں کو من شاء من عبید عتقہ، جو بھی چاہے میرے غلاموں سے اپنا عتق، یہ شرطیہ ہے، پس وہ حر ہے، پس وہ اب یہاں عموم ہے، پس ہر ایک نے کہا جی میں چاہتا ہوں 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 میں چاہتا ہوں، آخر نے بھی کہا میں چاہتا ہوں، تو آتاکو سارے کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے۔ کیا کہ جی پس اگر کہا کسی نے من شاء من عبیدی عتقہ کہ وہ بندہ جو چاہے میرے غلاموں سے اپنا عتق، پس وہ آزاد ہے، پس چاہا سب نے تو آزاد ہو جائیں گے سب۔ اچھا جی آگے وفی من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ فشاء۔ اب پہلی صورت میں تو اتفاق ہے امام صاحب اور صاحبین کا کہ سب نے اگر چاہا تو آزاد ہو جائیں گے، جتنے چاہیں گے وہ آزاد ہو جائیں گے جی۔ آگے وفی من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ فشاء الکل یعتق الکل عندہما عملا بکلمۃ العموم ومن ومن للبیان۔ صبر اور اگر مولا نے کہا وہ کہ چاہے تو، اب من ہو گیا عام، سنیں تو جو ہے نا یہ شرطیہ ہے، آگے من تبیزیہ ہے، دونوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ وہ کہ چاہے تو میرے غلاموں سے، وہ کہ چاہے تو میرے غلاموں سے آزادی اس کی، پس تو اس کو آزاد کر دے۔ میرے غلاموں میں سے جس کی تو آزادی چاہتا ہے نا اس کو کیا کر، آزاد کر۔ تو کل نے چاہا اس نے کل کو، اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ سارے آزاد ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، تو سارے آزاد ہو جائیں گے اندہما، سارے آزاد ہو جائیں گے عندہما۔ یہ آخر کیا کہ جی اور من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ میں کہ وہ کہ چاہے تو میرے غلاموں سے عتق اس کا، پس آزاد کر تو اس کو، پس چاہا اس نے سب تو آزاد ہو جائیں گے سب عندہما، آگے سمجھ، سارے اندہما آزاد ہو جائیں گے۔ دلیل وہ کہتے ہیں کہ من کلمہ عموم کے لیے ہے، جی اور من جو ہے نا یہاں تبیزیہ نہیں ہے، بیان کے لیے ہے کہ وہ من سے مراد کون ہے، میرے غلام ہے، تو لہذا من تبیزیہ ہے ہی نہیں ہے کہ تاکہ بعض بچ جائیں، بچانے تب تھے تبیزیہ ہوتا، یہ تو من بیانیہ ہے کہ بھئی وہ من کون، جی میرے غلام، یعنی میرے غلام۔ کیا کہ جی صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ عمل کیا ہے کلمہ عموم کے ساتھ، کیونکہ من عام ہے جی، اور من عبیدی والا من جو ہے یہ بیان کے لیے ہے، نہ کہ تبعیضیہ ہے۔ ہاں تو وعند وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یعتقهم الا واحدا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک وہ آزاد کر سکتا ہے سب کو، مگر ایک نہیں ہوگا، ایک باقی رکھنا ہے، ایک کیا کہ جی وَهُوَ الْأَخِيرُ، اگر واقع ہو تک ترتیب پر، اور اگر کہے جی میں سب کو چاہتا ہوں تو اب اختیار مولا کو ہوگا کہ کس کو باقی رکھنا ہے، سمجھ گئے ہو؟ ہاں جی شاہ جی، اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یعنی اگر وہ ترتیب سے چاہے گا تو جو آخر میں بچے گا وہ نہیں آزاد ہوگا، اگر کہا جی میں سب کو چاہتا ہوں تو اب مولا کسی کو اختیار کرے گا اے نہیں اس کے سوا جی۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد کرے گا وہ ان سب کو مگر ایک کو، جنہیں آزاد کرنا چاہے تو ویسے تو ایک کو دو کو کر کے چپ کر دیتا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سب کو کرے گا تو سارے ہو جائیں گے لیکن ایک نہیں ہوگا۔ وجہ لأن من للتبعید اذا دخل على ذی بعض، اس لیے کہ من یہاں تبعیض کے لیے ہے، من اس لیے کہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے جب کہ ذی بعض پر داخل ہو، تو چونکہ غلام ہے زیادہ تو وہ بعض ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اور جس میں عدد جاری ہو وہ آباد ہو سکتے ہیں، جس میں دو اب ہر ایک دوسرے کا، تین
हर एक दूसरे के बाद। تو من جب زی آباز پر داخل ہو تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ من تبیزیہ ہوتا ہے. کیا کہ جی اس لیے کہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے جبکہ داخل ہو ذی آباز پر. تو یہاں کیا ہے؟ عبید ذی آباد ہے نا، اس لیے کیا ہے من. تبعیضیہ ہے. تو اب تبیزیہ ہے تو پھر کچھ تو بچانا ہے نا. آگے کما فی کل من ھذا الخبز، جیسا کہ کل من ھذا الخبز، کھا تو اس روٹی سے، بالاتفاق یہ من تبیزیہ ہے. جی یہ من تبعیضیہ ہے. کیونکہ پہلے یہاں مانشن کونی کہ جس کا یہ بیان بنائیں. یہ من تبیزیہ تو روٹی کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کھا اس روٹی سے، کھا. اب یہ ایک مولوی پہلی ہے کہ کسی عالم کے سامنے چاولوں کی پلیٹ رکھے نا تو کھا ان چاولوں کی پلیٹ سے. اب وہ اس کے مطابق کم از کم ایک لقمہ چھوڑے تو تب ٹھیک ہے. جی جیسا کہ کل من ھذا الخبز، یہ من تبیزیہ ہے چونکہ روٹی کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ذی آباز پر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ من کون سا؟ تبعیضیہ ہے. تبیزیہ ہے. جی ایک اگے وَلِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ أي الْبَعْضَ مُتَيَقَّنٌ، اس لیے کہ بعض یعنی اس لیے کہ وہ متیقن ہے، یعنی بعض تو متيقن ہے. سب میں احتمال ہے، بعض تو متیقن ہیں. جی اگے لأنہ، لأن من إذا كان للتبعيض فظاهر، اس لیے بعض متیقن کس طرح؟ اس لیے کہ من جب تبعیض کے لیے ہو تو اب تو ظاہر ہے کہ بعض مراد ہیں، سارے مراد نہیں ہیں. کیا کہ جی اس لیے کہ من جب تبعیض کے لیے ہو تو اب تو ظاہر ہے کہ بعض مراد ہیں، سارے نہیں ہیں. تو وین کانا، فَإِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ فَالْبَعْضُ مُرَادٌ، صبر. اور اگر من بیان کے لیے بنائیں تو سارے مراد ہوں تو سب کے اندر بعض تو خام خواہ ہوتے ہی ہیں. جی اور جس طرح ایجاب کلی کے اندر ایجاب جزئی ہوتا ہے. کیا کہ جی اور اگر من بیان کے لیے ہو تو اب بعض مراد ہیں، اس سب کے اندر بعض مراد ہیں. تو لہٰذا فا وَإِرَادَةُ الْبَعْضِ مُتَيَقَّنَةٌ و ارادت وَإِرَادَةُ الْكُلِّ مُحْتَمَلَةٌ، لہٰذا بعض اور 100 وچوں 99 بعض، یہ 99 بعض ہوتے ہیں 100 کا. تو لہٰذا بعض کا ارادہ کرنا تو متيقن ہے. دونوں حالتوں میں خواہ من تبیزیہ بنائے خواہ من، بیانیہ بنائے. اور کل کا ارادہ کرنا محتمل ہے، کل کا. ارادہ کرنا محتمل. لہٰذا فواجب رعایت العموم والتبعید، لہٰذا عموم کی بھی رعایت کریں گے اور تبعیض کی بھی رعایت ہے. لہٰذا سارے آزاد ہو جائیں گے، ایک بچے گا. کیا کہ جی پس واجب ہے عموم کی رعایت اور تبعیض کی رعایت. وفی المسلۃ المسألۃ الاولی ھذا مراعن، اور مسئلہ اولا میں اس کی رعایت ہے. جی مسئلہ اولا میں اس کی رعایت، اس کی رعایت ہے. کیویں؟ لأن اتقاء كل معلق بمشیئته مع قطع النظر عن غیرہ، فکلو كل واحد بهذا الاعتبار بعض، اے كل واحد مع قطع النظر عن غیرہ بعض من المجموع، فيعتق كل واحد مع رعایت التبعیض. صبر، توجہ کریں. دو مسئلے ہیں یہاں جی کہ جو چاہے وہ آزاد ہو جائے، جس کو تو چاہے آزاد ہو جائے. پہلے مسئلے میں ھذا مراعن اس کی رعایت ہے. جی کیا عموم کی بھی رعایت ہے؟ اور اور تبعیض کی بھی رعایت. دھیان کری کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس لیے کہ اتق ہر ایک کا معلق ہے اس کے اپنے چاہنے کے ساتھ، کہ جو جو غلام چاہے گا ماں کا نظرے. عن غیرہ، تو اب ہر ایک جو چاہ رہا ہے جی یہ کیا ہے؟ بعض ہے. بعض ہے. جس نے بھی نہیں چاہے وہ بعض ہے. پس ہر ایک اس اعتبار سے کیا ہے؟ بعض ہے. یعنی ہر ایک قطع نظر کرنے کے اپنے غیر سے مجموعے کا، بعض ہے. تو لہٰذا آزاد ہو گیا ہر ایک باوجود تبعیض کی رعایت کے. تبعیض کی بھی رعایت ہوگی اور سارے آزاد بھی ہو گئے. تبعیض کس طرح کہ ہر ایک آزاد ہوا دوسرے سے قطع نظر، تو یہ بعض آزاد ہوا ہے. جی جب ہر ایک دوسرے سے قطع نظر آزاد ہوا ہے نا تو یہ مجموعے کا بعض آزاد ہوا ہے. ہاں جی کیا کہ جی اس لیے کہ ہر ایک کا اتق تعلق پکڑتا ہے اس کی اپنی مشیت کے ساتھ باوجود قطع نظر کے اس کے غیر سے. پس ہر ایک اس اعتبار سے بعض ہے، یعنی ہر ایک باوجود قطع نظر کے اپنے غیر سے بعض ہے، مجموع کل مجموعے کا. لہذا جس نے چاہا
بعض آزاد ہے، پھر جس نے چاہا وہ بعض ہے، جس نے چاہا وہ بعض ہے، دوسرے سے قطع نظر، پس آزاد ہو جائے گا ہر ایک باوجود تمیز کی رعایت کے، لہذا عموم پر بھی عمل ہو گیا تمیز پر بھی عمل ہو، بخلاف بخلاف من شئت فإن المخاطب إن شاء الكل فمشيئة الكل مجتمعة فيه فيبطل التبعيد. بس برخلاف جو دوسری مثال ہے من شیتا، جی کیونکہ مخاطب اگر چاہے کل کو جی کیا کرے، اگر چاہے کل کو، اگر تو ترتیب سے چاہا جی تو آخری بچا، اگر کل کو چاہے تو پھر مشیت کل کی جمع ہو گئی اس کس میں، اس آزادی میں، کل کی مشیت جمع ہو گئی آزادی میں، تو اب فجب التمییز ہو، چونکہ جب اس نے سب کو چاہا، جی یہ مخاطب کی طرف سے اس نے سب کو چاہا، اب عموم تو ہے، جی تمییز کوئی نہیں ہے، پہلی صورت میں تمییز کیوں تھی، ہر ایک دوسرے سے قطع نظر، اور یہاں اب قطع نظر نہیں ہے، اب اگر ترتیب سے آزاد کرے گا جی پھر تو تمییز بنتی جائے گی، جب آخری آئے گا تو ختم، جی لیکن اگر وہ سب کو اکٹھا چاہے جی جی تب تمییز کوئی نہیں، عموم پر تو عمل ہو گیا، جی لیکن تمیز کو، کیوں، جب اس نے اکٹھا چاہا تو ساری عتق میں برابر ہو گئے ہیں، اب تمییز کوئی نہیں ہے جی، کیا کہ جی برخلاف من شئتا کے، کیونکہ مخاطب اگر چاہے کل کو تو اب کل کی مشیت جمع ہو گئی ہے، عتق میں سارے جمع ہو گئے ہیں، جب جمع ہو گئے ہیں تو تمییز کوئی نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے، باطل ہوگی، بہذا وهذا الفرق والفرق الأخير في أي مما تفردت به. شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا، اللہ نے فضل کیا، فرماتے ہیں یہ فرق، یہ جو فرق بیان کیا میں نے جی اس کا، یہ دو مثالوں میں، جی یہ دو مثالوں میں فرق جی، جی کہ بھئی پہلی مثال میں سارے آزاد ہو جائیں گے جی تب بھی تمییز باقی رہے گی، جی دوسری صورت میں سب کو اکٹھا چاہے تو تمییز پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ فرق، اور ایون میں جو دوسرا فرق بیان کیا جو پڑھا ابھی، کہتے ہیں ان فرقوں کے ساتھ تفرد بہی، میں متفرد ہوں جی، یہ نہیں اللہ نے یہ مجھے سمجھائے ہیں جی، بابا جی کہہ رہے ہیں، سمجھ آ گئی کتوں کرنا مانا، اور واقعہ ہوگا من عام عقلاء میں جب ہو شرط کے لیے، من کر، اور واقعہ ہوگا عام عقلاء میں جب کہ ہو شرط کے لیے، جیسے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، من داخل دار ابی سفیان فهو آمن. اچھا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس اگر کہا مولا نے من شاء من عبیدی اتقہ فہو حر، من شاء جو چاہے میرے غلاموں سے اپنا عتق، پس وہ آزاد ہے جی، اب سب نے چاہا نا جی، تو ہر ایک دوسرے سے قطع نظر ہے، تو تمییز والا معنی موجود ہے، عموم بھی پایا گیا، پس چاہا انہوں نے یعنی سب نے تو آزاد ہو جائیں گے، اور من شئتا من عبیدی اتقہ فآتقہ میں، من شئت من عبیدی اتقہ فآتقہ، وہ کہ چاہے تو میرے غلاموں سے اس کے عتق کو پس آزاد کر تو اس کو، پس چاہا اس نے کل کو، کس نے، مخاطب نے، تو آزاد ہو جائیں گے کل، اندہما دلیل عمل کرتے ہوئے، بے کلمت العموم، عموم کے کلمے کے ساتھ، وہ کون ہے، من، اور من بیان کے لیے، لہذا تمییز والا معنی نہیں بننا یہاں پہ جی، منع کرستہ، جیسے من داخل دار ابی سفیان فهو آمن، پس اگر کہا کسی نے من شاء من عبیدی اتقہ فهو حر، پس چاہا سب نے تو آزاد ہو جائیں گے سب، اور من شئت من عبیدی اتقہ فآتقہ میں، پس چاہا اس نے کل کو تو آزاد ہو جائیں گے کل، اندہما عمل کرتے ہوئے عموم کے کلمہ کے ساتھ، اور من بیان کے لیے ہے، اور اندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوں گے سارے مگر ایک، اب وہ کون ہے، اگر ترتیب سے اس نے چاہا تو آخری ہے، اور اگر اکٹھا چاہا تو مولا اختیار کرے گا، وجہ
اس لیے کہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے جب داخل ہو ذی ابعاد پر، جیسا کہ کل من ھذا الخبز میں، تو یہاں بعض مراد ہے جی، اور اس لیے کہ بعض متیقن ہے، اور صغرا البعض و متیقن والکل محتمل، اس لیے کہ بعض متیقن ہے، اس لیے کہ من جب کہ ہے تبعیض کے لیے، تو اب تو ظاہر ہے کہ بعض ہی مراد ہیں، چونکہ من تبعیضیہ کا مطلب ہوتا ہے سارے نہیں بعض، اور اگر ہے من بیان کے لیے تو بعض مراد ہیں، کیونکہ سارے سب کے اندر بعض تو آتے ہی آتے ہیں، تو پس بعض کا ارادہ متیقن ہے دونوں حالتوں میں، اور کل کا ارادہ محتمل ہے، پس واجب ہے من کر ایک بار یار تو۔ اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آزاد کرے گا وہ ان سب کو مگر ایک کو، اس لیے کہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے جبکہ داخل ہو ذی ابعاد پر، جیسا کہ کل من ھذا الخبز میں، اور اس لیے کہ وہ متیقن ہے، یعنی بعض متیقن ہے، اس لیے کہ من جب کہ ہو تبعیض کے لیے تو پس ظاہر ہے، اور جب ہو بیان کے لیے تو پس بعض مراد ہے، پس ارادہ بعض کا متیقن ہے اور ارادہ کل کا محتمل ہے۔ سنیں، پس واجب ہے اے کبرے رعایت عموم کی اور تبعیض کی، من کر، پس واجب ہے رعایت عموم کی اور تبعیض کی۔ ہن او دو مسئلے، اور مسئلہ اولا میں یہ رعایت کیا گیا ہے دونوں کی، یعنی عموم کی بھی اور تبعیض کی بھی، اس لیے کہ اتک ہر ایک کا معلق ہے اس کی مشیت کے ساتھ، قطع نظر کرنے کے ساتھ اس کے غیر سے، لہذا ہر ایک اس اعتبار سے بعض ہے، یعنی ہر ایک قطع نظر کرنے کے ساتھ اس کے غیر سے، اس کے یا اپنے غیر سے، بعض ہے مجموع سے، تو لہذا عموم پر بھی عمل ہے، بعضیت بھی پائی گئی ہے، پس آزاد ہو جائے گا ہر ایک باوجود تبعیض کی رعایت کے، برخلاف منشے تک، کیونکہ مخاطب اگر چاہے گا کل کو تو پس مشیت کل کی مجتمع ہو گئی، اتک میں اب بعضیت کوئی نہیں ہے، پس باطل ہو گئی بعضیت، اور یہ فرق، اور فرق اخیر ایون میں ان فرقوں سے ہیں کہ متفرد ہوا میں اس کے ساتھ، جی، اور مسئلہ اولا میں اس کی رعایت کی گئی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا اتک معلق ہے اس کی مشیت کے ساتھ باوجود قطع نظر کے اس کے غیر سے، پس ہر ایک اس اعتبار سے بعض ہے، یعنی ہر ایک باوجود قطع نظر کے اپنے غیر سے بعض ہے مجموع سے، پس آزاد ہو جائے گا ہر ایک باوجود تبعیض کی رعایت کے، برخلاف منشے تاکہ، کیونکہ مخاطب اگر چاہے کل کو تو مشیت کل کی مجتمع ہے اتق میں، پس باطل ہو جائے گی تبعیض، اور یہ فرق اور فرق اخیر ایون میں ان فرقوں سے ہے کہ متفرد ہوا ہوں میں اس کے ساتھ، ومنہا ما فی غیر العقلاء۔ 10واں ہے عموم کے الفاظ سے ما، یہ غیر العقلاء میں استعمال ہوتا ہے، کیا کہ جی، اور 10واں ہے عموم کے عام کے الفاظ سے ما، یہ غیر عقلاء میں استعمال ہوتا ہے۔ ھذا قول و بعض ائمۃ اللغہ، جی، اور اکثر اس پر ہیں کہ ما عام ہے عقلاء کے لیے بھی اور سمجھے، پس اگر کہا جائے ففی قولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، واجب ہے قرات جمیع ما تیسرہ کی عمل کرتے ہوئے، جیسا کہ ان کے قول میں او گرار ان کان ما فی بطن کے غلامن فانت حرتن، ہم کہتے ہیں یہاں امر کی بنا ہے تیسیر پر، تیسر پر، دلالت کرتا ہے اس پر کہ مراد ما تیسرہ بصفت الانفراد، نہ کہ لأنہ عند الاجتماع، اب وہ جو ہے نا ما تیسرہ نہیں رہے گا، بلکہ جتنا یاد ہے ہر رکعت میں پڑھیں، پھر وہ جی مشکل ہو جائے گی جی، ہاں جی،
تو 10واں ہے عام کے الفاظ میں سے کون؟ لیکن ما کن میں استعمال ہوتا ہے؟ غیر و کلام میں اگے وقت. اور کبھی کبھی من مستعار ہوتا ہے من یاقلو کے لیے. کیا کہ جی؟ اور کبھی کبھی ما مستعار ہوتا ہے من یاقلو کے لیے. ایک نسخے میں مستعار ہوتا ہے لمن کے لیے، یعنی من کے معنی میں، یعنی اوکلا کے لیے. ہوں جی اب 2 مثالیں. فَإِن قَالَ إِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ تَعْتِقْ. اگر کہا زوج نے اپنی مولا نے کہا اپنی لونڈی کو، اگر ہے وہ سارا جو تیرے پیٹ میں ہے لڑکا تو تو آزاد ہے. تو اس نے لڑکی لڑکا جوڑا جن دیا تو آزاد نہیں ہوگی. کیا جی؟ بس اگر کہا مولا نے اپنی لونڈی کو اگر ہے وہ سارا وہ جو تیرے بطن میں ہے ماں لڑکا تو پس تو آزاد ہے. پس جن دیا اس نے لڑکا اور لڑکی تو نہیں آزاد ہوگی. کیوں؟ لأن المراد الکل. اس لیے کہ مراد تھا ماں سے عموم، کہ تیرے پیٹ میں جو بھی ہے نا وہ کل لڑکا ایک لڑکا ہونا چاہیے. تو وہ کل ایک لڑکا تو نہیں ہے، آدھا لڑکا ہے آدھی لڑکی ہے. وہ ایک نہیں بدھا لڑکا، مطلب وہ جو کل پیٹ میں تھا اس کا نصف لڑکا ہے، کل لڑکا نہیں ہے. کیونکہ جوڑا ہے نا تو لہذا وہ آزاد نہیں ہوگی. کیا کہ اس لیے کہ کل ہے تو یہ کل نہیں ہے، کل نہیں ہے، اس کا بعض ہے. وَإِنْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ تُطَلِّقُ مَا دُونَهَا وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثٌ وَقَدْ مَرَّ وَجْهُهُمَا. زوج نے کہا بیوی کو تلے کی نفسہ کے من ثلاثن ما شئتا. اب ما عموم کے لیے من تبیز کے لیے وہی مسئلہ صاحبین اور امام صاحب والا جی کہ طلاق دے تو اپنے آپ کو جو چاہتی ہے تو 3 سے مانا پہلے کرنا ہے. کیا کہ جی زوج نے کیا؟ اور اگر کہا زوج نے بیوی کو طلاق دے تو اپنے آپ کو جو چاہتی ہے تو 3 سے، تو وہ امام صاحب کے نزدیک 1-2 تو طلاقیں دے سکتی ہے، 3 نہیں دے سکتی کیونکہ من تبیزیہ ہے، بعض بچنا ہے. کیا کہ جی امام صاحب کے نزدیک یہ عورت 2 طلاقیں دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتی. اور وَعِنْدَهُمَا 3 طلاقیں دے سکتی. صاحبین کے نزدیک 3، اور وجہ ابھی دونوں کی گزری ہے کہ امام صاحبین فرمائیں گے یہ من بیانیہ ہے اور ما عموم کے لیے. امام صاحب فرماتے ہیں تبیز کا لحاظ کرنا ہے، جب زی بعض پر من آئے تو تبیز کے لیے ہوتا ہے. تو 3 طلاقوں کی بعض ہو سکتے ہیں کہ کوئی نہیں، لہذا وہ کیا ہوگا 2 دے گی، 3 نہیں دے سکتی. اچھا وہ کہنا فی غیر لوکلائے بنا پہ وفی کبھی مستعمل ہوتا ہے مجازن فی غیر ذالک، دلالت کرتا ہے اس پر وہ جو روایت کی گئی ہے یہ بات کہ جب نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. تو ابن زبارہ نے کہا کہ تحقیق عبادت کیے گئے ملائکہ بھی اور مسیح بھی تو کیا آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ بھی عذاب دیے جائیں گے. اس دن پڑھا واقعہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنا جاہل ہے تو اپنی قوم کی لغت سے، کیا نہیں جانتا تو کہ ماں لمحالہ یا کے لو کے لیے ہے جی. تو ملائکہ اور مسیح تو یا کے لیے، تو یہاں ماں سے مراد بت ہیں. وفی الکشاف وغیرہ فی تفسیر قول تعالی والسماء وما بناہا جی اے والقادر الذی بناہا، قسم ہے آسمان کی اور قسم اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا. تب ماں یہاں ماں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، ماں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو عقلوں کا خالق ہے سبحان اللہ جی.
تو مطلب ہے کہ دونوں استعمال ہوتے ہیں معنی وقت وج مرہ وہ یہ ہے کہ من لل بیان عندہما گویا کہ اس نے کہا تلے کی نفسہ کے ثلاثاً خلاصہ فالح الثلاث وما دونہا اس لیے کہ تملیک واقعہ کرنا ہے 3 کا مستلزم ہے تملیک اکائل وحدہ کو واحد کو اور من تبعیض کے لیے ہے جی اندہ بھی حنیف لدخول علا زیر بعض گویا کہ اس نے کہا طلے کی نفسہ کے طلاقاً بہوا ہوبا ہوا بعد الثلاث جو ثلاث سے نیچے ہو فلیس لہا مجموع ثلاث اور عام کے الفاظ سے ما ہے تو ما لغیر الوکلا ما وکلا کے غیر میں ہے اور کبھی مستعار ہوتا ہے میں یا کے لو کے لیے اب 2 مثالیں اگر کہا مولا نے اگر ہے وہ جو تیرے بطن میں لڑکا تو پس تو آزاد ہے پس جنا اس نے لڑکا اور لڑکی تو نہیں آزاد ہوگی اس لیے کہ مراد کل ما یعنی پورا کیا پورا وہ لڑکا ہونا چاہیے تو یہ پورا لڑکا تو نہیں ہے اور اگر کہا طلے کی نفس کے من سلاسن ما شیتا استغفر اللہ ما شیت یار چلو جی تو طلاق دے گی ما دونہا 3 سے کم طلاقیں 3 سے کم طلاق اور یہ کن کے نزدیک امام صاحب اور اندہما 3 طلاقیں اور تاکہ گزر گئی ہے وجہ ان دونوں کی امام صاحب کہتے ہیں من تبعیضیہ اس کا بھی لحاظ کرنا صاحبین کہتے ہیں من بیانیہ جی اور ان میں سے ما ہے غیر وکلا میں اور کبھی مستعار ہوتے ہیں من یاقل کے لیے پس اگر کہا کسی نے اگر ہے وہ جو تیرے پیٹ میں ہے لڑکا تو پس تو آزاد ہے پس جنا اس نے لڑکا اور لڑکی تو نہیں آزاد ہوگی اس لیے کہ مراد کل ہے اور اگر کہا کسی نے طلقی نفسہ کی من ثلاث ما شئت تو طلاق دے سکتی ہے 3 سے کم امام صاحب کے نزدیک اور اندہما 3 اور تحقیق گزر گئی ہے وجہ ان دونوں کی